پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور سرگودا بھی لرز اٹھے۔ پشاور، سوات، نوشہرہ، گردنواں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مری، گلگت، دیر لوئر، چترال، نوشہرہ، مردان بھی ہل کر رہ گئے۔ شہری گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ افغانستان ہمارا ایک ہمسایہ ملک بھی ہے، ایک مسلم ملک بھی ہے، ہمارے بہت دیرینہ تعلقات بھی ہے، ایک ریلیشن شپ ہمیشہ رہا ہے اور یہ رہنا چاہیے۔ اس میں کچھ سرد مہری جو آئی پچھلے کچھ سالوں میں، اس کی وجوہات ہیں۔ میں گڈ ول لے کے جا رہا ہوں اور کوشش ہے کہ یہ دونوں جو مسلم ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کے قریبی ساتھی بن کر جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرے۔ پاکستان افغانستان تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغانستان پہنچتے ہی وزیر خارجہ امیر خان متقی سے باضابطہ مذاکرات۔ کابل روانگی سے قبل نور خان ایئر بیس پر گفتگو میں کہا، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، کوشش ہو کہ دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ کچھ عرصہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری رہی۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ سیکیورٹی کے علاوہ معاشی اور سیاسی تعلقات میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ وسطی ایشیا کے ساتھ بہتر روابط چاہتے ہیں جس کے لیے افغانستان بہت اہم ہے۔ اسحاق ڈار دورہ کابل میں افغان قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات کریں گے۔ قائم مقام نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملاقات شیڈول۔ سیکیورٹی، تجارت، رابطے اور عوامی تعلقات میں تعاون کے فروغ پر بات ہوگی۔ سیشن عدالت لاہور میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 طرح بھرجانے کے کیس کی سماعت ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں اجرا سے پہلے حلف لیا، کہا جو کہوں گا سچ کہوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی وزیر اعظم سے اجرا، کہا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں آپ نے دعوے میں کسی میڈیا ہاؤس کو فریق نہیں بنایا؟ وزیر اعظم نے اسے درست قرار دیا۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کیا یہ درست ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ بہودہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین، محنتی کسانوں سے نوازا۔ پاکستان میں نجی سطح پر زرعی مشینری بنانے کے لیے کچھ ادارے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قومی زرعی پالیسی کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا سوچنے کی بات ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو دیہی علاقوں میں بروئے کار لانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ اجلاس میں زرعی ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش۔ مٹی کی زرخیزی اور کسانوں کے حوالے سے تربیتی پروگرامز کے آغاز پر اتفاق۔ نوجوان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور تجربہ کار ماہرین کی رہنمائی سے مربوط لاہ عمل کی تشکیل پر بھی غور ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سے ورلڈ بینک گروپ IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ اجلاس پیر سے شروع ہو کر 26 اپریل تک جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے اہم منصبوں سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ امریکی محکمہ خارجہ اور خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ۔ وزیر خزانہ مختلف سرمایہ کاری فورمز، سیمینارز اور تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ سے بین الاقوامی اور امریکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ آرمی ٹیم اسپرٹ فورم پیشہ ورانہ فوجی مہارتوں اور حصہ لینے والے سپاہیوں کی حکمت عملی کو یکجا کرتا ہے۔ یہ جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے سامنے ٹیم جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا کھاریہ میں آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب، بولے اس مقصد کے لیے پاک فوج کردار، جرت اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھتی ہے۔ ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور طریقے سے اظہار کیا۔ آرمی چیف نے مشق شرکاء کو انفرادی اور ٹیم ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں شریک ممالک کے بین الاقوامی مبصرین اور دفاعی اتاشیوں کی بھی شرکت۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی 7 بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا۔
बचाने के लिए हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने आवाम के साथ खड़ा हूं। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। वफाक कैनाल मंसूबा रोके वरना साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। दरियाए सिंध का सौदा नहीं करेंगे, वजारतें नहीं चाहिए, हम वजारतों को लात मारते हैं। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को हमने एक नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन है। पहले इन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का माशी कत्ल किया। 6 में से 2 केनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी। 2 केनाल्स बनाने वाले बानी पीटीआई को भी पीपल्स पार्टी ने ही घर भेजा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, उमरकोट में इस्लामाबाद को शिकस्त दी, सूबे के मुनाफिक सियासतदानों को हराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अप्रैल को सक्खर में भी जलसे का ऐलान। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इनकी अप्रूवल ही इरसा से कराई थी जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के होते हुए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। केनाल्स की मंजूरी निगरान हुकूमत ने इरसा से कराई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में वाज़ेह कर चुके केनाल्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी हम सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और फिर कराची में भी जलसे करेंगे। हैदराबाद जलसे से खिताब में बोले, दरिया सिंध पर कोई भी केनाल कबूल नहीं, सूबे के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन बोले, इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूँ, पानी हमारी जिंदगी है। वफाक को बता दिया था कि केनाल मंसूबे पर सिंध के अवाम के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में केनाल्स किसी सूरत बनाने नहीं देंगे। वस्ती और बलाई पंजाब में आज फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। एनडीएमए की आज के लिए भी सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। गुज़श्ता रोज़ केपी और पंजाब के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी हुई। पेशावर, खैबर, सवाबी, कागान, बालाकोट और एबटाबाद में ओले बरसे। गंदम और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल से बारिशों के बाइस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। हादसात 4 सद्दा, खैबर, शांगला, बटग्राम और चित्राल लोयर में पेश आए। मुतल्लिका इदारों को बारिश के बाइस बंद सड़कें खोलने के लिए इकदामात की हिदायत। चित्राल के इलाके तोरखवा में फिर सैलाबी सूरत हाल, रीच रोड बंद। वादी ब्रोजगोल में सैलाब से 3 घर और सड़कें बह गईं। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और फैसल शाहकार भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरों ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब
خود کردار ادا کیا. آئندہ بھی اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے. انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز بولے اقوام متحدہ امن مشنز مشکل حالات میں بھی امن کے لیے برسر پیکار ہے. دیر آئے درست آئے. افغانستان سے بات چیت کا عمل شروع کرنے پر خیبر پختونخوا حکومت کا خیر مقدم. مشیر اطلاعات منسٹر سیف کہتے ہیں ہماری بار بار کی اپیل پر وفاق کا افغانستان کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کرنا خوش آئند ہے. خیبر پختونخوا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے. کے پی حکومت کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بات چیت سود مند ثابت نہیں ہو سکتی. 26 اور 24 نومبر کے احتجاج کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی عبوری ضمانت خارج کر دی. پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید، مشال یوسفزئی، نادیہ خٹک، سماویت طاہر سمیت 11 افراد کی ضمانتیں خارج. انسداد دہشت گردی عدالت جج امجد علی شاہ نے فیصلہ سنایا. بشارت، راجہ، صنم جاوید کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری. انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مقدمات کی سماعت. آرمی میوزیم، میٹرو بس اسٹیشن جلانے، جی ایچ کیو گیٹ 4 حملہ کیس. چالان پیش کیے گئے. شیخ رشید احمد، زرتاج گل سمیت ملزموں میں چالان کی نقل تقسیم کی گئی. سانحہ نومے کے 13 مقدمات کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی. آئندہ سماعت پر ان 13 کیسز میں بھی فرد جرم عائد کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی جیل روبکار پر حاضری لگا دی گئی. عالیہ حمزہ اور ساتھیوں پر مقدمہ درج، باضابطہ گرفتار کر لیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ سڑک بلاک کر رہے ہیں. پولیس پہنچی تو عالیہ حمزہ کی قیادت میں سڑک کو بلاک کیا گیا. غیر قانونی فعل سے روکنے پر مزاحمت کی گئی. تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج. شارع عام بلاک کرنے اور پولیس سے مزاحمت کی دفعات شامل. نو مئی کے 36,000 کیسز. فیصلہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنا ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو. کہا اپیل ہے 4 ماہ میں کیس کے فیصلے کا سرنو جائزہ لیا جائے. مجھے 10 مقدمات کی نقول دی گئی. میں اس روز ملک میں ہی نہیں تھا. عمر ایوب کے حلقہ این 18 میں دھاندلی تحقیقات کے خلاف حکم امتناع ختم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 استعفیات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے فیصلے میں لکھا عمر ایوب کی درخواست اس عدالت کے سامنے قابل استماعت نہیں. کیس کے میرٹ پر کوئی فائنڈنگ نہیں دے رہے. فریقین کو سن کر قانون کے مطابق الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا حکم. عمر ایوب کی درخواست پر جولائی 2024 میں حکم امتناع دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش. مریم نواز نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انسانی حقوق اور لیبر ریفارم سمیت تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب پاکستان کی معیشت کا دل، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہے ہیں. یورپی یونین کے وفد نے حکومت پنجاب کے اختراعی اقدامات کو بھی سراہا. سکھ یاتریوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد بھارت واپسی. واہگہ بارڈر پر صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے یاتریوں کو رخصت کیا. حضوری باغ میں سکھ یاتریوں کے اعزاز میں بیساکھی اور الوداعی تقریب کا شاندار انعقاد. تقریب کی صدارت سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کی. تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں، معروف کامیڈین افتخار ٹھاکر کی شرکت. مریم اورنگزیب کی سکھ یاتریوں کو بیساکھی اور خالص جنم استھان کی مبارک. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کرتارپور کو مکمل ٹورزم کوریڈور میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں. جلد پنجاب بھر میں 45 گردواروں کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا.
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاکستان میں عراق کے سفیر کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب بولے، فلسطین کے مسئلے پر دونوں ممالک کا یکساں موقف ہے، ایویشن معاملے پر وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ ایٹمی پروگرام پر بات چیت کے لیے ایران اور امریکہ کی دوسری بیٹھک آج لگے گی، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات روم میں ہوں گے۔ ایرانی آفیشل کا کہنا ہے ایران نے یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، امریکی صدر سے ضمانت مانگی ہے، وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں سنسنی خیز مقابلے جاری، پہلی فتح کی تلاش میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ راولپنڈی میں شام 8 بجے کھیلا جائے گا۔ گزشتہ رات کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دی، کوئٹہ کی ٹیم 176 رنز کے تعاقب میں 119 رنز ہی بنا سکی۔ کوئٹہ کے 8 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے، حسن علی 3، محمد نبی اور عباس افریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ کراچی کنگز نے 7 وکٹوں پر 175 رنز بنائے تھے۔ جیمز وینس برق رفتار 70 رنز کی اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان نے سے ملکی بابا گرو نانک کبڈی کپ جیت لیا، فائنل میں پاکستان ایگلز نے تبریز لائنز ایران کو شکست دے دی۔ پاکستان نے 26 کے مقابلے میں 54 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی۔ شائقین کی بڑی تعداد نے میچ دیکھا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سعودی شہر تہران میں سعودی فلم فیسٹیول کا 11واں ایڈیشن کا آغاز، ستاروں نے ریڈ کارپٹ پر جلوے بکھیرے۔ فیسٹیول 23 اپریل تک جاری رہے گا۔ اداکاری جاندار، ڈائیلاگ ڈیلیوری بہترین، سپر ہٹ اداکار محمد علی کا آج 94واں یوم پیدائش۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کو کئی کامیاب فلمیں دیں، مداح آج بھی ان کی اداکاری نہیں بھولے۔ اور عالمی شہرت یافتہ کامیڈی کنگ عمر شریف کا آج 65واں یوم پیدائش۔ سٹیج ڈراموں سے مداحوں میں خوشیاں بکھیرنے والے آج بھی مداحوں کی یادوں میں زندہ۔